السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، فالکن گوادر چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے موزاکیہ کلات کے بارے میں۔ موزاکیہ کلات کی کیا اہمیت ہے، اس کی سراؤنڈنگ کیا ہے، حدود اربع اس کا کیا ہے، اور کیہ کلات کی کچھ تاریخی باتیں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی میں عرض کرتا ہوں۔ تو پہلے جو دوست تشریف لائے ہیں نئے، ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن لازم پریس فرمائیں، تاکہ آنے والے وقت میں ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور گوادر کی معلومات سے آپ مستفید ہوں۔ ویورز، ابھی میں آپ کو عرض کروں گا جو موزاکیہ کلات ہے، یہ چب کلمتی کے بعد اگر بندرگاہ سے ہم سیدھا آئیں تو یہ آخری موزہ ہے۔ اس سے آگے پھر پہاڑ آتا ہے۔ پہلے چھوٹے پہاڑ ہیں، چھوٹے پہاڑوں کے پیچھے پھر گوادر کے علاقے ہیں، کچھ میدانی علاقے بھی آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پھر جو ہے نا وہ ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جو کوہ دشت کا سلسلہ ہے، اور بہت بڑا سلسلہ ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جو پہلے پہاڑ ہیں یہ مٹی کے پہاڑ ہیں، اور اس سے پیچھے جو پہاڑ کوہ دشت کے آتے ہیں وہ پتھر کے پہاڑ ہیں اور بڑے مضبوط اور اونچے پہاڑ ہیں۔ تو یہاں جو پیچھے پہاڑ ہیں اس کے کیہ کلات کے پیچھے، تو یہ مٹی کے پہاڑ ہیں اور بہت اونچے بھی نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے بھی آبادی موجود ہے، بستیاں موجود ہیں۔ تو پہلے جو ابھی ڈیم موجود ہے، ڈیم کے ساتھ ساتھ ایک رستہ جاتا تھا، تو ابھی بالکل دور سے گزر کے ان علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ایک بڑی زبردست قسم کی سٹوری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کیہ کلات کی سٹوری اگر آپ کو نہ سناؤں تو وجہ تسمیہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جو کیہ کلات کی وجہ تسمیہ ہے، بنیادی طور پر ایک کیہ ہوتا تھا پرانے دور میں، اور یہاں کا ایک مشہور آدمی ہے اور اس کی ایک سٹوری بھی ہے۔ تو وہ سٹوری آپ کو جب تک نہیں سناؤں گا تو آپ کو وجہ تسمیہ کی جو بنیاد ہے وہ صحیح سمجھ نہیں آ سکے گی۔ تو جو کیہ تھا اس کو کسی کے ساتھ محبت ہو گئی۔ وہ اس جو پہاڑی سلسلہ ہے، اس پہاڑی سلسلے میں، پچھلے پہاڑی سلسلے میں ایک لڑکی رہتی تھی، اس کا نام صدور تھا، اس کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی۔ تو اب کیہ جو ہے نا وہ چاہتا تھا کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے، لیکن جو دوسری پارٹی تھی، جو لڑکی والے تھے، وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو جو کیہ تھا وہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی بہادر آدمی تھا، اپنے دور کا اچھا خاصا کھاتا پیتا بندہ تھا، مضبوط بندہ تھا، اپنے علاقے کا سردار تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جو دوسری پارٹی تھی، لڑکی والے تھے، وہ کسی طور پر بھی اس کو رشتہ دینے پر راضی نہیں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک سازش تیار کی، اور اس کو خبر کیے بغیر انہوں نے ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کے پہاڑی سلسلے کے اوپر چوٹیوں پہ جا کے اس لڑکی کی شادی رکھی انہوں نے، تاکہ یہاں جو کیہ ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، کیہ کے پاس ایک اونٹنی تھی، وہ بڑی مشہور اونٹنی تھی اپنے دور کی، اس کا نام تھا شلنگ، اور بہت تیز دوڑتی تھی، اس دور کی مشہور اونٹنی تھی، اور ریس میں بہت آگے چلی جاتی تھی۔ وہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں سے بھی تیز دوڑتی تھی وہ شلنگ۔ تو کیہ کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ صدور کی شادی ہونے والی ہے، تو کیہ یہاں سے اپنے اونٹنی پہ سوار ہوا، اور یہ پہاڑوں کے اوپر ہوتا ہوا اس چوٹی کے اوپر پہنچ گیا، اور اس نے جا کر وہاں خوب لڑائی کی، اور جو شوہر تھا اس کا، جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی تھی صدور کی، اس کو اس نے قتل کر دیا، اور صدور کو اغوا کیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ اور یہاں آ کر اس نے جو یہاں اب موجودہ کیہ کلات ہے، یہاں ایک پہاڑی سلسلہ ہوتا تھا، اس کی چوٹی کے اوپر اس نے گھر بنایا اور اس جگہ کو پلین کیا، اور یہ اس دور میں اس نے پتھر کا گھر بنایا تھا، قلعہ ٹائپ بنایا تھا۔ تو وہ جو اس نے قلعہ ٹائپ بنایا اپنا گھر، بہت بڑا گھر تھا اس دور کے لحاظ سے، تو اس نے اس کا نام کلات رکھا، کیونکہ وہ اس دور میں جو خان آف کلات تھے ان کا طوطی بولتا تھا، ان کا ایک نام تھا۔ تو اس سے متاثر ہو کے اس نے اپنا جو قلعہ تھا، اپنی جو جگہ تھی، اس کو بھی اس نے کلات کا نام دے دیا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑا میں نے گھر بنایا ہوا ہے، بہت زبردست جگہ بنائی ہوئی ہے، تو یہ اس نے نسبت کلات کے ساتھ دے دی،
ورنہ یہ نہیں ہے کہ خان آف کلات کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. خان آف کلات سے محبت کی وجہ سے اس نے یہ اپنے علاقے کو نام جو کلات کا دیا. تو اس طرح یہ علاقہ جو نا کیا کلات کے نام سے مشہور ہے. تو وجہ تسمیہ آپ کو امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی. باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کمپیوٹر پہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی جو لوکیشن ہے، اس کا حدود اربع ہے، وہ کس طرح ہے، اور ماسٹر پلان پہ اس کی کیا پوزیشن ہے. جی ویورز، یہ ہم پہنچ گئے ہیں جو موضع کیا کلات کی ماسٹر پلان کی جگہ ہے اس پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کیا کلات کو چاروں طرف سے موضوع نے گھیرا ہوا ہے. کیا کلات کی جو مشرق والی سائیڈ ہے، کیا کلات کے مشرق میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا موضع جورکان ہے، اور کیا کلات سے جو جنوب والی سائیڈ ہے وہاں دو موضع ہیں، ایک چب کلمتی ہے اور دوسرا نگور شریف ہے. اور اگر تھوڑا سا ہم مغرب کی طرف آتے ہیں، جنوب مغرب کی طرف، تو یہ کیا کلات کو مجانی بھی آ کے ٹچ کرتا ہے. پھر دوسری سائیڈ پہ مغربی طرف اگر ہم دیکھیں تو گامارو ٹچ کرتا ہے. اور کیا کلات کی جو شمال والی سائیڈ ہے وہ ساری کی ساری پہاڑ ہیں، جو انکاڑا کور ڈیم والے پہاڑ ہیں، یہ سارے کیا کلات کی شمال کی طرف ہیں. اور یہ کیا کلات کی بالکل اگر آپ دیکھو کہ پیچھے والی سائیڈ ہے جو شمال والی سائیڈ، تو یہاں سارا انکڑا کور ڈیم موجود ہے، اور وہاں سے ایک ندی بھی نکلتی ہے جو مین ندی ہے. اور گوادر کا جو مین ڈیم ہے وہی انکڑا کور ڈیم ہے، اور اس کی جو ایکسپیل وے ہے، اسپیل وے اس کا اسی طرف ہے جہاں یہ کیا کلات واقع ہے، کیا کلات کا بالکل سینٹر پوائنٹ بنتا ہے. تو اگر ہم ماسٹر پلان پہ چیک کریں تو اس کا تقریباً جو ہے نا 90% حصہ، 90 to 95% حصہ اس کا RL2 پہ مشتمل ہے، اور تھوڑا سا حصہ اس کا RL1 پر مشتمل ہے. RL1 پر میں آپ کو ویورز بتاتا چلوں، RL1 پر جو حصہ مشتمل ہے ان میں سے زیادہ تر وہ جگہیں ہیں جہاں پر آلریڈی ہاؤسنگ سکیموں نے NOC لی ہوئی تھی، تو ان علاقوں کو پھر RL1 قرار دے دیا گیا، اور آنے والے وقتوں میں اس کو پہلے ماسٹر پلان کے فیز میں شامل کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد RL2 کو گوادر ماسٹر پلان میں شامل کیا جائے گا. تو یہ جو آپ کو وائٹ ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا RL2 ہے، اور جو آپ کو یہ گرے ایریا نظر آ رہا ہے یہ RL1 ہے. اور یہ آپ کو MC نظر آ رہا ہے، یہ ماؤنٹینز ہیں، یہ وہ پہاڑیاں ہیں جو گوادر کے اینڈ پہ شمال والی سائیڈ پہ نظر آتی ہیں پہاڑیاں، یہ وہ پہاڑیاں ہیں. اور پھر اس کے پیچھے یہ ڈیم ہے پورا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے انکاڑا کور ڈیم، یہاں سے گوادر کو پانی سپلائی ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے بھی دیکھیں ایک موضع ہے جو ڈیم کے پیچھے آتا ہے، یہ اس کا نام ہے کنڈا سول، یہ بھی گوادر کا موضع ہے. ہم اس بارے میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو بنائیں گے، لیکن ہم آج اس پہ کیا کلات پہ رہنا چاہتے ہیں. کیا کلات کی جو سرحدیں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اس طرف جورکان، اور جو مغربی سائیڈ ہے، مغربی سائیڈ پہ گمارو آ جاتا ہے، اور پھر جو آپ کی جنوبی سائیڈ ہے کیا کلات کی، مجانی، نگور شریف اور چب کلمتی آتا ہے. تو یہ گوادر کا بہت ہی اہم علاقہ ہے، اور یہ میدانی علاقہ ہے. اس میں زیادہ تر میدان ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیلے موجود ہیں، کوئی کیا کلات میں کوئی بڑی پہاڑیاں موجود نہیں ہیں. لیکن گوادر کا جو یہ علاقہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اہمیت کا حامل ہے آنے والے وقت میں، وہ ایک جہاں سے روڈ گزرنا ہے جو کیا کلات سے ہوتا ہوا یہ چلا جاتا ہے مغرب والی سائیڈ پہ ایران کے بارڈر کے قریب، اور مشرق والی سائیڈ پہ تربت کا جو 0 پوائنٹ ہے وہاں چلا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ناردرن بائی پاس. جو ناردرن بائی پاس ہے یہ بھی بڑا روڈ ہے، ماسٹر پلان کے اندر موجود ہے. ناردرن بائی پاس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن کے پیچھے ادھر ہی ایک روڈ جانا ہے، گزرنا ہے. یہ آپ اگر نشان دیکھ سکیں تو یہ نشان ہے، یہ ہے ناردرن بائی پاس، جو کہ کیا کلات سے ہوتا ہوا درمیان میں اور موضوع کو بھی ٹچ کرتا ہے. تو یہ گزرتا ہوا 0 پوائنٹ کو جا کے ملتا ہے. تو یہ کیا کلات کی اہم پوائنٹ تھے.
کیا کلات اگر آپ دیکھیں تو یہ مغرب سے مشرق کی طرف زیادہ پھیلا ہوا علاقہ ہے اور چوڑائی میں یہ کم ہے، یعنی لمبائی اسے مغرب سے مشرق کی طرف ہے اور چوڑائی اس کی جو ہے وہ بالکل کم چوڑائی ہے، یہ جنوب سے شمال کی طرف ہے۔ جی ویورز، ابھی آپ نے دیکھا کہ کیا کلات کی کیا اہمیت ہے اور اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو جو بھی دوست ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سکے ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں تاکہ آنے والی وقتوں میں جو ہم معلوماتی گوادر کے حوالے سے ویڈیو بنائیں وہ آپ کو تسلسل سے ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔